السلام علیکم بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے آن لائن کلاسز وہ شروع ہو گئی ہیں، اور آج ہماری اردو کی کلاس میں آج ہم میر تقی میر کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر کی ولادت 1723۔ بچے آپ بعض کتابوں میں 22 لکھی ہوئی ہے، بعض میں 24 لکھی ہوئی ہے، مگر ریئل ڈیٹ وہ 1723 ہے، 1723۔ اور وفات ان کی 1810، 1810۔ بچوں، میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا۔ بچوں، آپ ایم سی کیوز کے حوالے سے آگرہ کو انڈر لائن کر لیں، اور محمد علی ان کے والد کا نام تھا۔ بعض وقت ایم سی کیوز آتا ہے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن لوگ انہیں علی متقی کہتے تھے۔ یعنی آپ جیسے نک نیم جانتے ہیں کہ بعض وقت لوگ علاقے میں اس شخص کا اصل نام نہیں جانتے، مگر اس کے نک نیم سے اس کے جو دوسرا نام ہوتا ہے جس سے وہ مشہور ہوا ہوتا ہے اس علاقے میں، اس وجہ سے اس نام سے لوگ اسے جانتے ہیں۔ تو وہ علی متقی سے لوگ اسے جانتے تھے، یعنی لوگ اس کو علی متقی کے نام سے پکارتے تھے۔ میر تقی میر کی بات کی جا رہی ہے کہ میر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ یتیم ہونے کا مطلب بچے یہ ہوتا ہے کہ جن کا والد وفات پا گیا ہو، یعنی جن کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، اور جس کی والدہ وفات پا جائے اس کو یسیر کہتے ہیں۔ تو یتیم و یسیر کا مطلب ہوتا ہے جس کا والد اور والدہ دونوں وفات پا گئے ہوں۔ کوئی پرسان حال نہ رہا۔ پرسان حال کا مطلب ہوتا ہے بچے مددگار، اس کا کوئی مددگار نہ رہا، یعنی جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ ہم جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں کوئی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتا۔ اکثریت بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ساتھ نہیں دیتے، مگر اکثریت ہوتی ہے بچے جو ساتھ دیتے ہیں۔ مگر پرانے حالات غربت کا دور ہوتا تھا، اس لیے کوئی اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا، ہم سمپل الفاظ میں یہ کہیں گے۔ تو دہلی چلے گئے۔ ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری۔ بچے اس بات کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے، اس کی ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری ہے۔ بھائی، جب انسان کی زندگی میں غم اور پریشانیاں ہوں تو اسے چھوٹی چھوٹی بات پر دکھ اور تکلیف، لوگوں کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو بے اختیار رو پڑتا ہے۔ یہی کیفیتیں اس کی شاعری میں بھی ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ ان کا ہر شعر ایک بے قرار آنسو ہے۔ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس کا ہر ایک شعر وہ ایک بے قرار آنسو ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ان کے زمانے میں دہلی 3 مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں برباد ہوئی۔ یعنی کیا ہے بچے، دہلی پر 3 مرتبہ بیرونی سائڈ سے حملہ کیا گیا اور دہلی کو تباہ و برباد کیا گیا، جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہا گیا۔ یعنی کہا گیا اس میں قتل عام کیا گیا، لوگوں کا قتل عام اس سے کیا گیا جیسے کہ پانی بہایا جاتا ہے نالیوں میں، اس طرح لوگوں کا خون بہایا گیا۔ ان بربادیوں نے ان کے غموں میں اضافہ کیا۔ جب انسان ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جہاں اس کے اطراف میں ساری طرف ایک خوف کا سما ہو، قتل و غارت ہو، خون بہایا جا رہا ہو بچے، تو اس وقت آپ کے دل پر کیسی کیفیت طاری ہوگی، آپ کس حالات سے گزر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کے حالات سے وہ میر تقی میر گزرے ہیں۔ بچے ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میر تقی میر کی شاعری میں جو درد وہ اپنے درد کو بیان کر رہا ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، کہ ایک شخص جب ایسے حالات میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہو تو اس کی شاعری میں آپ کو کیا ملے گا۔ اسی طرح کی اس کی شاعری میں بھی یہی دکھ اور درد یہ پایا جاتا ہے۔ تو اب اس کے حالات زندگی پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس کی شاعری کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہتے ہیں جن سے دل برداشتہ ہو کر تنگ ہو کر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ بچے یہ خطاب ہے، اور بعض جگہوں پر سرتاج شعراء اردو کہا گیا ہے اس کو۔ شعراء جو اردو کے شعراء ہیں، شاعر ہیں، ان کا تاج کہا گیا ہے۔ ان کو خدائے سخن، یعنی خدائے سخن کہتے ہیں،
یعنی بات پر قدرت رکھنے والا، سخن بات کو کہتے ہیں، یعنی بات پر قدرت رکھنے والا۔ ایک بہت بڑا خطاب ہے بچے کہ ایک انسان جب بات کرتا ہے اور اس بات کی تہ تک جو ہے اس بات کی تہ کو بھی سمجھتا ہے، تو ایک بہت سمجھداری والی بات ہے، یعنی سمجھدار اور جو ہے نا بات کو سمجھنے والے تھے، ایک بات کی تہ کو پہنچنے والے تھے، اور بات کرنے پر اس پر عبور رکھتے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کتنی ڈیپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے خطابات میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ سودا، غالب، حالی، حسرت۔ اب بچے یہ شعراء کے جو ہیں کیا ہیں، یہ تخلص ہیں۔ اب تخلص میں دیکھیں، یہ پہلا جو سودا آیا ہے، یہ سودا جو ہے یہ شاعر کا تخلص ہے، جس کا پورا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بچے، مرزا محمد رفیع سودا، یعنی یہ اس کا تخلص ہو گیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ جو غالب لفظ آیا ہے، یہ غالب تخلص جو ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ حالی الطاف حسین حالی، حالی جو ہے اس کا تخلص ہے۔ حسرت موہانی، یہ حسرت جو ہے یہ حسرت موہانی مکمل جو ہے حسرت موہانی ہے، مگر ان کا اصل نام جو ہے سید فضل الحسن، سید فضل الحسن ان کا فل مکمل نام ہے۔ ان کا جو شاعری میں تخلص ہے وہ حسرت ہے، حسرت موہانی بھی کہا جاتا ہے۔ غرض بڑے بڑے شاعروں نے کیا کیا ہے، شاعروں نے میر کو استاد تسلیم کیا ہے، یعنی ایسے بڑے بڑے شاعر جیسے مرزا محمد رفیع سودا، مرزا اسد اللہ خان غالب، الطاف حسین حالی، حسرت موہانی، ایسے بڑے بڑے شعراء نے بھی کیا کیا ہے، میر تقی میر کو اپنا استاد مانا ہے، یعنی ان سے اصلاح لی ہے، اس کی شاعری سے اصلاح لی ہے، اس کی شاعری کو پڑھ کر انہوں نے اس سے سیکھا ہے، یعنی اس کو اپنا استاد مانا ہے۔ ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں ایک تڑپا دینے والی کیفیت ملتی ہے۔ بچے بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض وقت انسان بہت سمپل سی آسان سی بات کرتا ہے، نرم سی بات کرتا ہے، مگر وہ دل پر اثر رکھتی ہے۔ تو دل پر اثر رکھنے والی یہ کیفیت جو ہے یہ آپ کو میر تقی میر کی شاعری میں ملے گی۔ تو انہوں نے اس سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں ایک تڑپا دینے والی کیفیت ملتی ہے۔ ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی کیا ہے، ان کی عظمت کا، ان کی بڑائی کا، ان کی جو ہے، اب کہتے ہیں کہ ان کے بڑاپن جو ہے، اس کا بڑا پن جو ہے وہ کس میں چھپا ہوا ہے، ان کی غزل گوئی میں، غزل کہنے میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے دنیا کا ہر غم اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا، یعنی اس نے دنیا کے جو ہیں جتنے بھی غم ہیں اس کو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر چھپا لیے تھے۔ پھر غم کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر کہتے ہیں، اس کو اس شکل میں، اس صورت میں، اس کو صورت دے کر، اب کہتے ہیں نا بچے کہ الفاظ میں بھی آپ کسی کی صورت کو بیان کرتے ہیں، جیسے شخصی خاکہ ہوتا ہے، آپ کسی کی شخصیت کو، اس کو الفاظ کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس شخص کو الفاظ کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں کہ ایسا شخص ہے، وہ لمبے قد کا ہے، اور جس سے آپ کے دماغ میں ایک سانچہ سا اس شخص کے بارے میں ایک حولیہ، ایک شکل سی بن جاتی ہے۔ اس طرح کا جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، پھر انہوں نے غم کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر ہر دل کی دھڑکن بنا دیا۔ تو انہوں نے شعر کو کیا کیا، غم کو شعر میں کنورٹ کر کے اس کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیا، اور آج بھی میر تقی میر کے شعر جو ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ آج آپ اب دیکھ لیں، آج ہم بھی میر تقی میر کی شعر جو ہیں اس کی غزل ہم آج پڑھیں گے بھی، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے بچے آج بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے، تو پھر انہوں نے آج اپنی اس غم کو ہم تک بھی پہنچا دیا ہے۔ تو پھر غم کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر ہر دل کی دھڑکن بنا دیا۔ میر کے جذبات جذبے کی جمع ہے بچے، جذبات سچے، طرز بیان، ان کے بیان کرنے کا طریقہ سادہ، اور لہجہ درد مند ہے، درد سے بھرا ہوا ہے۔ تو کیا ہے بچے، اب بات یہاں پہ دیکھ لو ان کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ میر کے جذبات جو ہیں،
میر انسان کو جو کیفیات احساسات ہوتے ہیں بچے، اس کے احساسات، اس کی فیلنگز جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ سچی ہیں۔ اب جس طریقے سے اس کو بیان کر رہے، بناوٹ سے پاک بیان کر رہا ہے، تو اب اس کے بیان کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل کیا ہے، وہ بالکل سادہ ہے، عام الفاظ میں، لوگوں کی عام فہم، لوگوں کی سمجھ میں آ جانے والے الفاظ، اس کا طریقہ کار جو ہے عام لوگوں کی سمجھ میں آ جانے والا ہے۔ اور کیا ہے، لہجہ جو ہے، اس کا لہجہ جو ہے وہ مزاحیہ نہیں ہے بلکہ درد مند ہے۔ ایک دکھے دل کہتے ہیں کہ ایک درد مند جس کے دل میں درد ہوتا ہے، اس جیسی اس جیسا دل رکھنے والے درد مند لہجہ ہے اس کا۔ لہجہ بچے بچے ساؤنڈ جو آپ الفاظ، جس طریقے سے آپ بات چیت کرتے ہیں اور جس طرح کی آپ کی ٹون ہوتی ہے، وہ لہجہ ہوتا ہے بچے۔ لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کے الفاظ لہجے کے ذریعے سے بدل جاتے ہیں۔ تو لہجہ جو ہے ان کا کیا ہے، درد سے، درد مند ہے، درد مند، درد سے بھرا ہوا کہتے ہیں بچے، درد مند ہے۔ اور کیا ہے، ان کے اشعار شعر کی جمع ہے، میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے۔ یعنی جب ہم ان کے کیا کرتے ہیں، اشعار کو سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی گہرائی، اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کی گہرائی جو ہے اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے۔ یعنی ان کے اشعار میں گہرائی میں جانے، اور ان کا جو ہے کیا ہے، دل میں اتر جانے والی کیفیت جو ہے ہمیں ان کے اشعار میں ملتی ہے۔ ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا بچے کہ ان کا ہر ایک بے قرار جو اس کی آنکھوں سے بہا ہوا ایک آنسو ہے، اسی طرح اس کا ہر ایک شعر درد سے بھرا ہوا ہے۔